الامیری من شعراء حلب الشام، استاد بہاؤالدین امیری ملک شام کے حلب شہر کے شعراء میں سے تھے، وہ آیان بلادی اور اپنے ملک کے شیدہ لوگوں میں سے تھے، عاصر النہضۃ الجدیدۃ الاسلامیہ، اور جدید النہضۃ الدینیہ الاسلامیہ، دینی اور اسلامی بیداری کی انہوں نے معاصرت کی ہے، وعد من زعمائها، اور اس کے لیڈر شمار کیے جاتے ہیں، وکانا یشارک فی سیاست ملک ہی، ملک کی سیاست میں بھی انہوں نے ہاتھ بٹایا ہے اور شرکت کی ہے، وقد شغل منصب السفارت لبلادہ فی اقطار مختلفہ، اور مختلف ممالک کے اندر اپنے ملک کے سفارت کے منصب کو بھی اپنا مشغلہ بنایا ہے بارہا، کما شغل منصب الاستاذیت فی بعض الجامعات العربیہ، جس طرح کے بعض عربی یونیورسٹیوں کے اندر استادی کے منصب پہ یہ فائز ہوئے، وَلَوْ شِعْرٌ رُوحَانِيٌّ إِسْلَامِيٌّ قَوِيٌّ وَرَائِعٌ، اور ان کا شعری کلام روحانی، اسلامی، طاقتور اور دل فریب ہوا کرتا ہے، امتاز بہ علی اقرانہ، اس صنف میں اپنے ہمجولیوں پر یہ ممتاز ہیں، ومن نماذج شعرہ ما قالہ بعنوان نشور فی دیوانہ مع اللہ والے دیوان کے اندر نشور کے عنوان سے جو انہوں نے شعر کہا ہے، اسی شعر کا یہ نمونہ ہے، یقول فی اولہا، اس قصیدے اور شعر کے آغاز میں کہتے ہیں، فؤادی یحس وعقلی یعید وروحی یسور وعلمی معی وفی عظماتی عناد الجہاد وصدق الیقین ولا ادعی، ثم يقول فأنا التفت فحق سليب وأنا أصبت فرجع نهيب وأنا سريت فدرب مريب وفق عجيب ولغم رهيب أسير رهين صروف الزمان وأشعر أني وحيد غريب أهيب بقومي إلى المكرمات وما من ملك وما من مجيب۔ شاعر کہتا ہے کہ دل محسوس کرتا ہے اور میری عقلیں اس احساسات کو محفوظ کر لیتی ہیں، وعی کے معنی یاد کر لینا، دل محسوس کرتا ہے اور عقلیں محفوظ کر لیتی ہیں، وروحی یسور، میرے جذبات بھڑکتے تو ہیں، وعلمی معی، مگر میرا علم میرے ساتھ ہوتا ہے، وفی عظماتی عناد الجہادی، عناد کے معنی شدت ہے، یہاں میرے عزم و ارادے میں جہاد کی شدت ہوتی ہے اور یقین کی صداقت ہوتی ہے، ولا ادعی، مگر میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا۔ پھر آگے کہتے ہیں فأن التفت، جس طرف توجہ کرتا ہوں، فحق سلیب، تو ہر طرف حق لٹا ہوا دکھ رہا ہے، وَأَنَّا أَصَبْتُ، اور جس طرف کان لگاتا ہوں، اصاف آگے منے کسی چیز کو کان لگا کر سننا، وَأَنَّا أَصَبْتُ، اور جس چیز کی طرف کان لگاتا ہوں، فَرَجْعُ النَّحِيبِ، تو لٹے پٹے انسان کی آہ و کراہ سنائی دیتی ہے، رجعن کے منے کراہنا، وَأَنَّا سَرَيْتُ، اور جہاں چل کر جاتا ہوں، فَدَرْبٌ مُرِيب، تو مشکوک راستے اور ڈگر دکھتے ہیں، فَقٌ، اور جہاں چل کر جاتا ہوں مشکوک ڈگر دکھتے ہیں، وَفَقٌ عَجِيبٌ، فَقٌ کہتے ہیں ٹرک، کس کو؟ ہندا، پکڑنے کے لیے ہندا، انگریزی میں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ٹریک، کہاں آپ فرنگی، کہاں میں ہندی۔ ڈگر دکھتے ہیں اور عجیب قسم کے پھندے پڑے ہوئے ہیں، وَلَغْمٌ رَہِيبٌ، اور بھیانک بارودی سرنگیں ہیں، لغم کہتے ہیں بارودی سرنگ کو،
جو تھیلی کی شکل میں زمین کے اندر بچھا دیے جاتے ہیں، پتلے، جس طرح سے کمر میں باندھنے والی پیٹی ہوتی ہے، ایسے ہی لمبی لمبی پیٹیاں ہوتی ہیں، اس میں بارود بھرے ہوتے ہیں اور راستے میں بچھا دیے جاتے ہیں، گاڑی یا پیر سے ٹچ ہوتی ہی وہ پھر وہ بارودی سرنگ دستی ہے، اس لیے اس کو بارودی سرنگ کہتے ہیں۔ تو عجیب قسم کے وہ پھندے ہوتے ہیں اور ڈراؤنے بارودی سرنگیں ہوتی ہیں، اسیر رہین و صروف الدہری، اور ہم قید و بند میں ہیں اور مصائب زمانے کے رہین منت بنے ہوئے ہیں۔ وہ اشعر انی وحید غریب، اور محسوس کرتا ہوں کہ میں زمانے میں تنہا اور ایک غریب الدیار بن کر رہ گیا ہوں، یعنی اپنے ہی ملک میں۔ وہی وہ بقومی الی المقربات، احابہ بھی کہ میں نے دعوت دینا، اپیل کرنا، اپنی قوم کو میں اعلیٰ کردار اپنانے کی اپیل تو کرتا ہوں۔ وما من ملب، نہ کوئی لبیک کہنے والا ہے اور نہ کوئی میری اپیل قبول کرنے والا ہے۔ ویقول فی آخرہا، اور اسی کے آخر میں کہتے ہیں، یا ربی یا بارئ الکائنات ویا عالما بخفایا الصدور، الست تری الہم یشوی کیانی ویلعب قلبی بنار ونور، ففک لبأسی قیود الزمان واطلق یدی فی عنان الدہور، وہب لی من الحزن والعزم امرا ودعنی لقومی اکونا نشور۔ اسی لیے اس قصیدے کا نام کیا ہے؟ نشور ہے۔ پروردگار کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، اے پروردگار، اے کائنات کے خالق اور اے دلوں کے پوشیدہ راز اور بھید کو جاننے والے، الست تری الہم، کیا تو اس رنج و غم اور الم کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ یشوی کیانی، جو میرے وجود، کیان کہتے ہیں وجود کو، جو میرے وجود کو جلا رہا ہے اور بھون رہا ہے۔ وَيَلْعَبُ قَلْبِي بِنَارٍ وَنُورٍ، اور میرا دل نور اور نار سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ فَفُكَّ لِبَأْسِ قُيُودَ الزَّمَانِ، میری طاقت و قوت کو زمانے کے قید سے اے پروردگار آزاد کر دے۔ وَأَطْلِقْ يَدَيَّ فِي عِنَانِ الدُّهُورِ، اور زمانے کے لگام اور عنان باغ ڈور کے اندر، زمانے کے باغ ڈور میں میرا ہاتھ اور میری قدرت دے دے، اور مجھے عزم و ارادے، حزم کہتے ہیں دانش مندی کو، عزم کہتے ہیں عزم و ارادے کو، اور مجھے دانش مندی اور عزم و ارادے عطا فرما دے۔ ودعنی لقومی اکون النشور، اور مجھے اے پروردگار اپنی قوم کے لیے دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کی توانائی عطا فرما دے۔ ویقول بعنوان شہود، اور اسی دیوان کے اندر شہود کے عنوان سے ایک شعر میں کہتے ہیں، خلنی اسرح فی البون المدید، خلنی اطلق روحی من حدودی، خلنی اسری باطواء اللیالی، خلنی اشتف اضواء الوجود، خلنی افنی ہنائی و شقائی، خلنی افضی الی کون جدید، خلنی اجتاز آفاق البرایا، خلنی اجتاح ابواب الخلود، اشرق الدیان فی غور حیانی، خلنی حیمان فی غیب شہودی۔ اے میرے پروردگار، اس طویل فضا کے اندر مجھے پھر لینے دے، لفظی ترجمہ مجھے چھوڑ دے، اسرا کہ میں سیر و سیاحت کر لوں، فی البون المدید، بون کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ آسمان و زمین کے درمیان جو طویل خلا ہے، تو اس خلا کی صحرا نوردی یا خلا نوردی کر لینے دے، یہ ترجمہ ہے۔ خلنی اسرح فی البون المدید، اس طویل خلا کے اندر اے پروردگار، اس خلا کے طویل فاصلے کے اندر ہمیں سیر و سیاحت کر لینے دے۔ خلنی اطلق روحی من حدودی،
اے پروردگار مجھے اپنی روح کو حدود و قیود سے آزاد کر لینے دے۔ لفظی ترجمہ، مجھے چھوڑ کے میں اپنی روح کو آزاد کر دوں اپنے جسمانی حدود سے۔ خلنی اسری باطواء اللیالی، قیون جمع اطواء کے معنی قحط اور ضمن۔ اور اے میرے پروردگار رات کے تہ میں اور رات کے اندر مجھے سیر و سیاحت کر لینے دے۔ خلنی اشتف و اشتفا کے معنی کسی چیز کو اندر سے جھانک کر دیکھنا۔ اے میرے پروردگار رات کی تاریکی میں مجھے سیر و سیاحت کر لینے دے اور مجھے وجود کی روشنی کو اندر سے جھانک لینے دے۔ اور اے پروردگار اپنی خوشحالی اور بدحالی دونوں طرح کی چیزوں کو مجھے فنا کر لینے دے۔ لفظی ترجمہ، مجھے چھوڑ دے کہ میں فنا کر دوں ہنائی اپنی خوشحالی کو، و شقائی اور اپنی بدحالی کو۔ خلنی افضی الی کون جدیدی، اے پروردگار مجھے آزاد چھوڑ دے کہ میں ایک جدید کائنات میں پہنچ جاؤں۔ خلنی اجتاز و آفاق البرایا، اے پروردگار مجھے آزاد چھوڑ دے کہ میں دنیا کے گوشے گوشے کو عبور کر لوں۔ اجتازہ کے معنی پار کر لینا، دنیا کے گوشے گوشے کو عبور کر لوں اور مجھے چھوڑ دے۔ اجتاح و اجتاحا کے معنی بھی آتے ہیں فنا کر دینا، مٹا دینا، تباہ کر دینا۔ اے پروردگار مجھے آزاد چھوڑ دے کہ خلود کے ابواب کو بھی میں، خلود کے باب کو بھی میں فنا کر دوں اور مٹا ڈالوں۔ اشرقت دیان فی غور کیانی، اب تو میرے وجود کی گہرائی کے اندر دیان روشن، دیان منور ہو گیا ہے۔ دیان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات، اس لیے نام ہوتا ہے عبد الدیان۔ دیان اللہ کی ذات کو کہتے ہیں۔ میرے وجود کی گہرائی میں اللہ کی ذات روشن و تابندہ ہو گئی ہے۔ خلنی حیمان فی غیب شہودی، لہذا اب مجھے شہود کے پردے میں سرگرداں، حیمان سرگرداں یا عاشق زار کی طرح پھر لینے دے، آزاد گھوم لینے دے۔ انتہا الکتاب بالخیر۔ الحمدللہ، سند بھی دینے